بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام IBS ریڈیو اور معزز ناظرین TV فار یو، آداب و تسلیمات، تعظیم و تکریمات۔ میں ہوں RJ سندس حیات، اور میری یہ خواہش ہے کہ چونکہ TV فار یو بہت اچھا کام کر رہا ہے، آپ اسے سبسکرائب کیجیے گا تاکہ اس چینل پر آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے، اور اسے اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کیجیے گا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا۔ بے حد شکریہ۔ بسم اللہ ابتدا، دل نشین و جاں فضا، رحیم و کریم و مہرباں، فقط واحد ہے خدا۔ IBS ریڈیو اور TV فار یو کے چاہنے والوں کے لیے ہم ہمیشہ بہتر سے بہترین پروگرام آپ کو پیش کرتے ہیں، اور آج کا پروگرام کیا ہے، آئیے ہمارے ساتھ رہیے۔ حقائق انٹرنیشنل 1994 کی پیداوار ہے، جو کہ باقاعدہ پرنٹنگ میں 256 صفحات پہ شائع ہوا، اور آج تک مختلف ادوار میں یہ اپنا کام سر انجام دے رہا ہے۔ اردو ادب کے لیے حقائق کی انتظامیہ بہت بہترین کام کر رہی ہے، اور یقین جانیے گا کہ حقائق کا یہ ادارہ ہے ایک مکمل طور پر جو کہ سب سے پرانا ہے، اور اس کی خدمات آج اس مقام تک آ گئی ہیں کہ وہ افسانہ نگاروں کی آماج کا بن گیا ہے۔ اگر حقائق یہاں تک اپنے پیارے انداز میں کام کر رہا ہے تو یقیناً آج کا جو افسانہ انہوں نے منتخب کر کے بھیجا ہے، آئیے اس پر سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ قابل صد احترام ادبی دوستو، آداب و تسلیمات۔ اردو ادب کی ترویج و ترقی کے لیے آپ جو بھی قدم اٹھاتے ہیں وہ ہماری لغت کی بقا ہے، اور جو اپنی لغت کی بقا کا اہتمام کرتے ہیں وہی اقوام زندہ رہتی ہیں، کیونکہ ان میں بولنے کا وصف ہوتا ہے اور علم پھیلانے کا وصف ہوتا ہے۔ تو یہ علم اسی صورت پھیل سکتا ہے جب آپ اپنی لغت کی حفاظت کریں۔ تو سلام پیش کرتا ہوں ایسے والدین کو جو کہ ایسے اساتذہ کرام کو تلاش کر رہے ہوتے ہیں کہ جن کے پاس وہ اپنے بچوں کی تربیت کے لیے قدم اٹھاتے ہیں۔ تو ایک ایسا ہی واقعہ آپ کو آج بتانے والا ہوں کہ ہمارے پاس ایک ایسی شاگردہ جو کہ بہت ہی باادب اور متلاشی تھیں اردو ادب کو سیکھنے کی، تو ان کا ایک افسانہ جو کہ حقائق میں لگ چکا ہے، اسی کے بارے ہم آج بات یہ بتا دیں آپ کو کہ وہ اس مقام پہ آ گیا ہے وہ افسانہ کہ آج اس کا انتخاب ہماری حقائق انتظامیہ نے کر کے ہمیں بھیج دیا ہے، اور وہ افسانہ ہے انتہا۔ تو یہ انتہا کیسے لکھا گیا، کس طرح، تو یہ ایک اور داستان چٹ جائے گی، لیکن وہ بچے جو کہ آگے آنا چاہتے ہیں یقیناً حقائق کے اس انتظامیہ کے منتظر رہتے ہیں کہ ان کا افسانہ، ان کی تحریر اس اردو ادبی گروپ میں لگائی جا سکے۔ تو ہم بات کرنے چلے ہیں ڈاکٹر لینا ہمدانی کی۔ تو آئیے اس کی تصویر آپ کو دکھاتے ہیں، اور جو انہوں نے پہلی کاوش کی افسانے کی وہ آج الحمدللہ TV فار یو کی زینت بننے جا رہی ہے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ السلام علیکم معزز ادبی دوستوں، میں ہوں RJ ڈاکٹر لینا ہمدانی۔ میری طرف سے IBS ریڈیو اور TV فار یو کے سامعین و ناظرین کو نئے سال کی مبارکباد۔ محترم ڈاکٹر چودھری بشیر سعد صاحب کی شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے اپنی شاگردی میں لینے کا اعزاز بخشا۔ TV فار یو کو سننے، دیکھنے اور چاہنے والوں کو میرا یہ پیغام کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں میں شیئر کریں، اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا۔ بہت بہت شکریہ۔
معزز ناظرین و سامعین، آج میں اپنا افسانہ نو انتہا آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی جسارت کرتی ہوں۔ امید ہے آپ لوگ اسے پسند فرمائیں گے اور میری حوصلہ افزائی کریں گے۔ اماوس کی رات تھی، چاند نے مکھڑا تاروں کے آنچل میں چھپا لیا تھا۔ اب ہر تارے کی کوشش تھی کہ وہ چمکنے میں دوسرے سے بازی لے جائے۔ زمین پر بھی ان کے چھوٹے چھوٹے نمائندے اپنے وجود پر لالٹین اٹھائے ادھر ادھر گھوم رہے تھے۔ سرسراتی ہوا درختوں سے اٹکیلیاں کر رہی تھی۔ اچانک ایک جگنو نے اس کے کان میں سرگوشی کی، تو اس کائنات میں اکیلی تو نہیں، ہمیشہ سے بنت حوا نے ایسے ہی مردوں کے ظلم سہے ہیں۔ گہری سوچ میں گم زینب نے چونک کر کڑبر بدلی اور کان کا بالا جھول گیا۔ جمال الدین حقہ گڑگڑاتے ہوئے ہوا میں دھوئیں کے مرگولے چھوڑ رہا تھا۔ وہ اٹھ کر اس کی چارپائی کی طرف آنے لگا تو اسے یوں محسوس ہوا کہ ایک مال گاڑی کا انجن اسے روندنے آ رہا ہے۔ آج صبح سے ہی اس کی ساس نے اسے سلواتیں سنانا شروع کر دی تھیں۔ ارے او جنم جلی، تو نے پھر بیٹی پیدا کر دی۔ میرا جمالہ تو عمر بھر ان کے جہیز پورا کرتا رہے گا۔ یہ جونکیں تو میرے بیٹے کا خون پی جائیں گی، اور تو ایک بیٹی کی جگہ بیٹا نہ پیدا کر سکی۔ کوئی تو میرے بیٹے کا بازو ہوتا آج۔ تو عورت نہیں، ڈائن ہے، ڈائن۔ اپنے ہی خاوند کی دشمن، اوپر سے ماں باپ نے جہیز کے نام پر 2 لیرے پکڑا دیے۔ ایک ہی میرا ہیرے جیسا بیٹا، جس کے در پر جاتی ٹرک بھر کر جہیز لاتی۔ میری عقل پر تو پتھر پڑ گئے تھے۔ اس وقت میری تو مت ہی ماری گئی تھی۔ 5 بہنوں کے گھر سے بہو بیال آئی، یہ نہ سوچا کہ جس کی ماں بیٹا نہیں پیدا کر سکی، اس کی بیٹی کیا کمال کرے گی۔ کسی بھائیوں والی کو لاتی تو میرے گھر بھی آج بیٹوں کی لائن لگی ہوتی اور جہیز کے ٹرک الگ سے لدے ہوئے ملتے۔ جب بول بول کر دل بھر گیا تو جمالے کو بلا لیا۔ او جمالے، دیکھ اس کو، سورج سوا نیزے پر آ گیا ہے، پر ابھی تک اس کے گھر سے کام ہی ختم نہیں ہوئے۔ کون سا کوئی اتنا کام ہے؟ 3 ہماری بھینسیں ہیں اور 2 گائیں اور ایک بکری، اور ہم بڈھا بڈھی، اور نہ کوئی بیٹی اور نہ کوئی آگے نہ کوئی پیچھے۔ اور تو اس کا مجازی خدا ہے، تیری خدمت تو اس کا فرض ہے۔ اور پھر حقارت سے بولی، اور یہ بیٹیاں تو اس کی اپنی ہیں۔ جمالے نے لال انگارہ آنکھوں سے شعلے گلتے ہوئے بیوی کو دیکھا۔ کیوں ری، اماں کی باتیں سن رہی ہیں نا؟ وہ پھنکارتے ہوئے بولا۔ زینب نے دبک کر خاوند کی طرف دیکھا اور اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہا کہ ساس فوراً بولی، دیکھا اب آگے سے زبان بھی چلاتی ہے۔ جمال الدین نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، جھپٹ کر زینب کے ہاتھ سے بھانس کا جھاڑو چھینا اور اسی سے اس کی مرمت کر دی۔ جھاڑو تنکا ہو گیا۔ زینب جھاڑو کے ساتھ ساتھ اپنی روح کے تنکے سمیٹتی رہی اور اس نے پاؤں سے جوتا اتار لیا۔ بچیاں بھاگ کر چرپائی کے نیچے چھپ گئیں۔ جوتا زینب کے منہ پر پڑا تو اس کا منہ لہو لہان ہو گیا۔ اس کا سر بھی 2 جگہ سے پھٹ گیا۔ ساتھ ساتھ گالیاں بھی بکنے لگا اور بولا، تو پاؤں کی جوتی ہے، پاؤں میں ہی رہ، سر کا تاج بننے کی کوشش نہ کر۔ دربے میں قید مرغیاں کٹ کٹ کر کے خوف سے اڑنے لگیں۔ پرات میں پڑا کھانا اور کولی میں پڑا پانی دونوں الٹ گئے، بالکل زینب کی قسمت کی لکیروں کی طرح۔ جمالہ مارتے مارتے ہانپنے لگا تو بڑی بیٹی کلثوم کو آواز دی، اوئے پانی لا کر دے مجھے، کوئی تو سکون آئے۔ کلثوم بھاگی بھاگی پانی کا گلاس لائی، ایک ہی سانس میں گٹا گٹ پی گیا، اور پھر زینب کو پاؤں سے ایک ٹھوکر لگا کر بولا، اٹھ، اب کس چیز کا ماتم کر رہی ہے، اور کون مر گیا ہے تیرا؟ جا اور اب مجھے روٹی لا کر دے، بھوک اور تھکاوٹ سے میرا برا حال ہو گیا ہے، تو پوری ڈنگر ہے، سدھرنا نہیں۔ بچیوں نے کبوتر کی طرح سہم کر آنکھیں بند کر لیں۔ زینب نے اٹھ کر اوڑھنی سر پر رکھی، اپنے آنسو اسی کے پلوں میں جذب کیے اور کچن کو چل دی۔ بڑی بیٹی
بھاگ کر ماں کے پاس گئی۔ چھوٹی بھی ماں سے لپٹ گئی، مگر باقی 3 ڈر کر چارپائی کے نیچے ہی دبکی رہیں۔ اس نے آہیں بھرتے ہوئے خاوند کو دیکھا، اسے کھانا کھلایا اور پھر بچیوں کو کھلایا۔ خود اس کی بھوک مر گئی تھی۔ وہ دوبارہ سے کام کاج میں مصروف ہو گئی۔ اسے اپنی سوچ پر بھی اختیار نہ رہا۔ رات کھردری چارپائی پر لیٹی تو نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ آنسو آنکھوں سے بے اختیار جاری تھے۔ وہ اس سیلاب پر بند باندھنے سے قاصر تھی۔ کبھی کبھی کوئی سسکی اس کے منہ سے نکل جاتی۔ اچانک جمالے کو اپنی تھکاوٹ کا احساس ہوا۔ اس نے اپنی زینب کو آواز دی اور لہجہ نرم رکھا۔ ارے او میری رانی، ذرا میری ٹانگیں تو دبا دے، دیکھ کتنا تھک گیا ہوں۔ زینب اس کی پیار بھری آواز پر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس نے اپنے تن کا سارا درد من میں اتار لیا۔ وہ جمالے کے پاس جا کر بیٹھی تو اس نے زینب کو پیار بھری نگاہ سے دیکھا۔ وہ بھول گئی کہ تھوڑی دیر پہلے اس مرد نے اس کی جان ناتواں کے ساتھ کیا کیا۔ اسے لگا کہ اس کی اماوس کی رات تاروں میں روشن ہو گئی ہے۔ ایک بار پھر بنت حوا کی محبت کسی بھی انتہا تک غیر مشروط وفا کرنے پر تیار ہو گئی۔ معزز سامعین، IBS ریڈیو اور TV فار یو، آداب و تسلیمات۔ میں ہوں سمیرہ رفیق۔ TV فار یو اور IBS ریڈیو کے توسط سے اپنی تخلیقات پیش کرنا یقیناً اعزاز کا باعث ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں اس کاررواں کے سرپرست اعلیٰ محترم جناب بشیر شاد صاحب کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ آپ کے افسانے، ناولز اور شاعری ہمارے سامنے ہیں۔ ادب کے لیے آپ کی خدمات کا طویل عرصہ 50 سال پر محیط ہے، اور اب تک ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ آپ حقائق فورم پر افسانوی ادب کی آبیاری کے لیے برسوں سے کوشاں ہیں۔ اس کے علاوہ پنجابی سنگت میں دنیا بھر سے پنجابی شاعری کے پرستاروں کو اظہار کا موقع میسر آ رہا ہے۔ کالم نگاری کو بھی بشیر شاد صاحب نے اپنے پلیٹ فارم سے فروغ دیا ہے، اور اب ہم دیکھ رہے ہیں IBS ریڈیو اور TV فار یو کے ذریعے دل نادان شاعری کے گروپ سے خوبصورت کلام ہماری سماعتوں کی نظر کیا جا رہا ہے۔ احباب جو یہ ویڈیو سن رہے ہیں، آپ سے التماس ہے کہ محترم جناب بشیر شاد صاحب کی ادبی سرگرمیوں اور خدمات میں اپنا حصہ ڈالیں، اور اس کاررواں کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے TV فار یو کو سبسکرائب کیجیے اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ بہت شکریہ۔